اس کی حرمت کے بارے میں بڑا کیا چھوٹے بھی جانتے ہیں. سود حرام. سود کھانے والے پر اللہ کے رسول کی لعنت. سود جو کھلا رہا ہے بینک ہو یا پھر کوئی اور سورس ہو اس پر بھی اللہ کے رسول کی لعنت ہے. اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگین الفاظ میں فرمایا, کہا کہ الربا 70 حوبا, کہ سود کے 70 درجے ہیں. ایسرها ان ينكح الرجل امه, سود کا سب سے کم تر سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے. اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کرنے, اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کا جتنا بڑا گناہ ہے اتنا ہی گناہ سود کا 1 درہم کھانے کے برابر ہے. تو پھر اندازہ لگائیے کہ اگر میرے اور آپ کی زندگی میں سود ہے تو ہم کتنے بڑے سود خور, کتنی بڑی ہم لعنتوں والی زندگی گزار رہے ہیں. منہ سے کہنا اہل حدیث ہوں, قرآن و حدیث کو مانتا ہوں, سلفی ہوں, اہل الاثر ہوں, اس سے کچھ ہونے والا نہیں. پریکٹیکل بنو. وربلائز ہر کوئی بن رہا ہے, ایگزیکیوٹ کرو اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو. چھپ کر کے کھانا, یہ سب طریقہ نہیں ہوتا. دعوے دار بننا بڑی آسان کی بات ہے. میں یہاں پر کھڑے ہو کر بول رہا ہوں, مجھے بھی چاہیے کہ میں اپنی لائف میں ان تمام چیزوں کو ایگزیکیوٹ کروں, نافذ کروں, تبھی میں جا کر ایک اچھا مسلمان بنوں گا, ورنہ میں بھی بیکار ہوں, اللہ مجھے بھی پکڑے گا. خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 29 کی تلاوت کی گئی, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کیا. کہا یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ. یہی مضمون انہی الفاظ کے ساتھ قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے, ناحق طریقے سے, دھوکہ دے کر, چیٹ کر کے, فراڈ کر کے مت کھاؤ. تو یہ 2 آیتیں بتاتی ہیں کہ ایک دوسرے کا مال ناحق اور باطل طریقے سے کھانا, دھوکہ دے کر کھانا ناجائز ہے, حرام ہے. اس کی سنگینی کہ یہ حرمت اتنی زیادہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا, اتدرون ما المفلس, کہا کہ پتہ ہے مفلس, قلاش اور کنگال انسان کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا, کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع, کہا کہ کنگال, فقیر اور مفلس انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو, جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو, جس کے پاس مال و متاع نہ ہو, ایسے لوگوں کو مفلس کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان المفلس من امتی, میری امت کا مفلس کون ہے؟ کہا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ, کہا کہ میری امت کا فقیر, میری امت کا سب سے بڑا مفلس انسان وہ ہے جو کل قیامت کے دن رب کے عدالت میں اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں, اس کے کھاتے میں ڈھیر ساری نمازیں ہوں گی, اس کے کھاتے میں ڈھیر سارے زکوٰۃ ہوں گے, اس کے کھاتے میں ڈھیر سارے حج اور عمرے ہوں گے. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا, کہا لیکن وہ اللہ کے پاس اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی. وَسَفَكَ وَقَذَفَ هَذَا, کہا کسی پر ناحق الزام لگایا ہوگا, کسی پر ناحق بہتان لگایا ہوگا. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا, کسی کا مال ناحق طریقے سے فراڈ کر کے, چوری کر کے کھایا ہوگا. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا, اور کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کو ناحق مارا ہوگا, کسی کو مرڈر کیا ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ تمام کے تمام مظلومین کل حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں اس ظالم کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے. کوئی کہے گا کہ پروردگارا یہ مجھے دنیا میں ستایا کرتا تھا, مجھے انصاف چاہیے. اے اللہ اس نے میری زمین کھائی تھی, اللہ مجھے انصاف چاہیے. اللہ اس نے میرا مرڈر کیا تھا, میرا خون بہایا تھا, مجھے انصاف چاہیے. کیا ہوگا پھر؟ اس کی جتنی بھی گھٹری ہوگی
اس کا جتنا بھی کھاتا ہوگا اس کے کھاتے کو کھولا جائے گا، لوگوں کے ظلم کے برابر اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، کہ نیکیاں سب کے سب کھاتے سے نکل گئیں، ختم ہو گئیں، لیکن ابھی بھی دعوے دار باقی ہیں، ابھی بھی مدعین باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان تمام کے گناہ لے کر اس ظالم کے سر پر ڈال دے گا۔ ثم طرح فی النار، اور نتیجے میں اس ظالم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا معاملات، لین دین، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا سلوک، یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کل قیامت کے دن کا، ہم کس طرح سے اس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب کیسے ہوگا۔ ہم ستا رہے ہیں، کسی کا مال کھا رہے ہیں، کسی کی غیبت، کسی پر الزام، کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ ہو رہا ہے، کسی پر ناحق الزام لگا رہے ہیں، تو سب کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ خصوصاً وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، جس نے کسی کا مال ناحق طریقے سے کھایا ہوگا، باطل طریقے سے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، چوری کر کے کھایا ہوگا، اس کا بھی برابر برابر حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو اسی لیے قرآن نے کہا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لوگوں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ ہمارے معاشرے میں ناحق طریقے سے فراڈ کر کے، چیٹنگ کر کے جو مال کھایا جاتا ہے، اس کی کئی صورتیں بن سکتی ہیں، جن کو آج کے اس پورے خطبہ جمعہ میں گنانا مشکل ہے، مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ قرآن مجید نے جس چیز کو واضح کیا سورۃ النساء کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ یتیم جو ہمارے مسلم معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ ہے، سب سے کمزور طبقہ یتیم کا طبقہ ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور جو شخص اس کی کفالت کرتا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی انسان یتیم کے مال کی طرف بری نظر رکھتا ہے، ناحق طریقے سے کھاتا ہے، کہا انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ دوسری صورت ناحق طریقے سے دوسروں کا مال کھانے کی، وہ ہے عورتوں کو میراث سے محروم کرنا، بہن بیٹیوں کو ماں باپ کی جائیداد سے بے دخل کرنا۔ زمانے جاہلیت میں ایک بری رسم تھی، ایک رسم بد یہ تھی کہ عورتوں کو، بہن بیٹیوں کو ماں باپ کی جائیداد سے بے دخل کیا جاتا تھا، میراث سے محروم رکھا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ ماں باپ کی جائیداد کا مستحق صرف اور صرف بیٹے ہی ہیں، بیٹی میراث کے محروم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اسلام کی نعمت سے مسلمانوں کو سرفراز فرمایا تو اعلان کیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، لوگوں ماں باپ جو بھی چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، زمین، جائیداد، روپیہ، پیسہ، دھن، دولت، اس میں مردوں کا حصہ ہے۔ جو بھی رشتہ دار چھوڑ کر جا رہے ہیں اس میں سے مردوں کا حصہ ہے۔ آگے فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، عورتوں کا بھی حصہ ہے، جو کچھ ماں باپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، دھن، دولت، جائیداد، زمین، اور جو کچھ رشتہ دار چھوڑ کر جا رہے ہیں، مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، یہ دیکھا نہیں جائے گا کہ یہ جائیداد، یہ میراث کم ہے یا زیادہ، 100 روپے ہے 2 کروڑ ہے تب بھی دو، بیٹی، بہن، عورت، بیوی اگر مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، پھر بھی دو، میراث 100 روپے ہے تب بھی دو، نصیبا مفروضا۔ قرآن نے کہا کہ ان دونوں کا حصہ ہے قرآن مجید میں جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اس کو قانون میراث کہا گیا۔ کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین،
کہ ایک لڑکے کا حصہ ماں باپ کی جائیداد میں 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے. جتنا ایک لڑکے کو ملتا ہے اس کا آدھا حصہ لڑکی کو بھی ملنا طے ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا قانون ہے. اور جو شخص اللہ کے بنائے ہوئے اس قانون میراث سے بغاوت کرے گا، جو بھائی بہن کو جائیداد سے بے دخل کرے گا، اور ہمارے یہاں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ بڑے آسانی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے، میرے باپ نے شادی میں بھاری بھرکم رقم خرچ کر دی تھی، تمہاری شادی مہنگے داموں پر ہوئی تھی، تمہیں ڈھیر سارا جہیز دے دیا گیا تھا، اب تمہارا حصہ کوئی نہیں ہے. اللہ کے بندو شرم کرو، اللہ کا قانون ہے، اللہ کے قانون سے بغاوت کر رہے ہو. یہ اللہ کا قانون ہے، عورت کو اس کے ماں باپ کی جائیداد میں سے اسے حصہ دو. یاد رکھو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. اللہ نے کہا کہ جو شخص اللہ کا یہ جو بنایا ہوا قانون میراث ہے، اس بنائے ہوئے قانون میراث سے جو بغاوت کرے گا، کسی کو میراث سے محروم کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے بنائے ہوئے باؤنڈریز کو کراس کرے گا، لمٹس کو کراس کرے گا، یدخلہ نارا، جہنم کی آگ میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا، بھڑکتی ہوئی آگ. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور ایسے بھائیوں کے لیے جو بہن بیٹیوں کو جائیداد سے بے دخل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن رسوا کن عذاب بھی ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کا بھی حصہ ہے ماں باپ کی جائیداد میں سے. تو گزارش یہ ہے کہ بہن بیٹیوں کو ماں باپ کی جائیداد میں سے حصہ دو، جہیز مت دو. کیونکہ جہیز یہ ہندوؤں کی رسم ہے، کافروں کی رسم ہے، یہ ہماری رسم نہیں. میراث دینا، حصہ دینا ماں باپ کی جائیداد میں سے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ ہے. لہذا اس سنت رسول پر عمل کرو، قانون الہی پر عمل کرو، ان کافر ان جاہلوں کی رسم بد پر عمل نہ کرو. تو لہذا اسلام کی شہزادیوں کو ضرورت ہے میراث میں سے حصہ دینے کی، جہیز کی نہیں. اور اسی طرح سے ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال کھانے کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، سود کھانا. ظاہر سی بات ہے، سود کھانا. میرے پاس سے کوئی بندہ قرض لے رہا ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ 100 دیا تھا 120 دے، میں اس کا سامنے والے کا مال ناحق طریقے سے کھا رہا ہوں، یہ بھی ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال میں کھا رہا ہوں. تو اسی ضمن میں یہ بھی چیز آتی ہے سود، جس کی حرمت کے بارے میں بڑا کیا چھوٹے بھی جانتے ہیں. سود حرام، سود ٹوٹل حرام ہے. لیکن ہمارے کئی ایسے معاملات ہیں جس میں سود پایا جاتا ہے، سود پایا جاتا ہے. سود ہے نا، ہمیشہ سود کا نام لے کر نہیں آتا، ہمیشہ یوزری انٹرسٹ کا نام لے کر نہیں آتا، نام بدل بدل کر آتا، نام بدل بدل کر آتا ہے. کبھی کہتا ہے میں لیٹ فیس ہوں، کبھی کہتا ہوں میں پینالٹی ہوں، میں وہ انسٹالمنٹ بن رہا ہوں، انسٹالمنٹ پے کر رہا ہوں، مجھے وہاں پہ پینالٹی کے نام پر کچھ سود دینا پڑتا ہے. سود ہے. الیکٹرکسٹی بل ہے، مجھے اس مہینے کے 1 تاریخ کو الیکٹرکسٹی بل پے کرنا تھا، میری سستی، میری کاہلی، میری غفلت اس مہینہ بھر نہیں سکا، آئندہ مہینہ مجھے بھرنا پڑے گا. کتنا؟ اگر 1000 روپیہ ہے تو آپ کو 25 روپیز سود دینا پڑے گا. اس کا نام کیا دیا گیا؟ پینالٹی، لیٹ فیس. کیونکہ آپ کی غفلت، آپ کی سستی کی وجہ سے آپ کو جرمانہ لیا جا رہا ہے آپ سے. تو آپ کو معلوم ہے یہ لیٹ فیس، یہ پینالٹی الگ الگ شکلیں ہیں. تو یہ سود کی قسمیں ہیں. تو علماء نے باقاعدہ طور پر ایک لکھا ہے کہ لیٹ فیس، پینالٹی، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوا کرتی ہیں، ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ نفع لے کر آ رہا ہے، لیز پر گھر لے رہے ہیں وہاں بھی سود کی ایک شکل ہے، کمیٹی وغیرہ اس طرح کے پیسے جمع کرنے کی وہ کمیٹیاں ہوتی ہیں وہاں پر بھی سود ہے.
ہاں سادہ کمیٹی ہو تو الگ بات ہے، کمیٹی کی کئی شکلیں، اس میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس میں کیا ہے، سود بھی لیا جاتا ہے۔ تو ہمارے کئی ایسے معاملات ہیں جہاں پر باقاعدہ طور پر سود پایا جاتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سود کھانا حرام ہے، سود دے سکتے، سود کھانا حرام ہے، سود دے سکتے، کیونکہ ہم مجبور ہیں نا بھائی، مجبور ہیں، دے رہے ہیں، لیکن کھانے والے کے پاس کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، جس طرح سے سود کھانا حرام ہے، سود دینا بھی حرام، اور سودی معاملات میں جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کے سب مجرم۔ قرآن میں کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود تمہارا لوگوں پر باقی رہ گیا ہے، وذروا چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین اگر تم سچے ایمان والے ہو، سود سے باز آؤ۔ یاد رکھو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر سودی معاملات سے باز نہیں آؤ گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ کتنی بڑی الٹیمیٹم ہے، کتنی بڑی دھمکی ہے۔ میں نے علماء نے لکھا ہے، میں نے جو دیکھا ہے، ایک چیز ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اعلان جنگ ہے، ایک ہے چیز من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور دوسرا مقام قرآن مجید میں صرف ایک واحد مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ سود ہے، سود میں کہا گیا کہ اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اور کل قیامت کے دن جو سود خور ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ظاہر کر کے سود کھاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں چھپ کر کے سود کھاتے ہیں، آپ میں بھی ہیں، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کو ماننے والا کہتے ہیں، پھر بھی سود ہے، سودی معاملات میں ڈوبے ہوئے سود کھا رہے ہیں۔ ایسے لوگ سود خوروں کا انجام کیا ہوگا؟ کل ایسے سود خوروں کی خاص پہچان ہوگی، جنہیں دیکھ کر پہچان لیا جائے گا کہ یہ سود خور ہے۔ اللہ نے کہا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سود خور جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے پاگل ہو جائیں گے، پاگلوں کی طرح حرکت، بدحواس، ایسے لگے گا کہ شیطان نے اسے چھو لیا ہے، بولے ہو جائیں گے سود خور۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، سود کھانے والے پر اللہ کے رسول کی لعنت، سود جو کھلا رہا ہے، بینک ہو یا پھر کوئی اور سورس ہو، اس پر بھی اللہ کے رسول کی لعنت ہے، وکاتبہ، اور سودی معاملات میں جو تحریری کام کرتا ہے، کتابت کا کام کرتا ہے، بینک میں جاب کرنے والے وہ سود کو، انٹرسٹ کو انٹری کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، ان پر بھی اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ وشاہدیہ، اور شورٹی کے طور پر جو لوگ سودی معاملات میں وٹنس بنتے ہیں، گواہ بنتے ہیں، ان لوگوں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ تو پوری زندگی سود خور لعنت والی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگین الفاظ میں فرمایا، کہا کہ الربا 70 حوبا، کہ سود کے 70 درجے ہیں، ایسرها ان ينكح الرجل امہ، سود کا سب سے کم تر، سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے، اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کرنے، اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کا جتنا بڑا گناہ ہے اتنا ہی گناہ سود کا 1 درہم کھانے کے برابر ہے۔ تو پھر اندازہ لگائیے کہ اگر میرے اور آپ کی زندگی میں سود ہے تو ہم کتنے بڑے سود خور، کتنی بڑی ہم لعنتوں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں سودی معاملات سے بالکل دور رہنا چاہیے۔ منہ سے کہنا اہل حدیث ہوں، قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، سلفی ہوں، اہل الاثر ہوں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں، پریکٹیکل بنو۔ وربلائز ہر کوئی بن رہا ہے، ایگزیکیوٹ کرو اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو، چھپ کر کے کھانا، یہ سب طریقہ نہیں ہوتا۔ دعوے دار بننا بڑی آسان کی بات ہے، میں بھی یہاں پر کھڑے ہو کر بول رہا ہوں، مجھے بھی چاہیے
کہ میں اپنی لائف میں ان تمام چیزوں کو ایگزیکیوٹ کروں, نافذ کروں, تبھی میں جا کر ایک اچھا مسلمان بنوں گا, ورنہ میں بھی بیکار ہوں, اللہ مجھے بھی پکڑے گا. تو صرف اہل حدیث قرآن و حدیث کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, عمل کرنا پڑے گا, پریکٹیکل بنیے. اور اسی طرح سے اس مسئلے پر گفتگو کرنا بہت ضروری, وہ یہ ہے کہ بڑا اہم مسئلہ ہے, غور سے سنیے. دوسروں کی جائیداد پر ناجائز قبضہ جمانا. آج شہر حیدرآباد میں یہ چیز بالکل عام ہے, دوسروں کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ جمانا بالکل عام چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ, کہ جو شخص جھوٹی قسم کھا کر دوسروں کا مال کھاتا ہے, دوسروں کا مال ناحق طریقے سے کھاتا ہے, جھوٹی قسمیں دے کر. کیسے؟ ایک تاریخ کو میری سیلری آتی, اللہ کی قسم جیسے ہی سیلری آ جائے فوراً لوٹا دیتا, 10,000 روپے قرض ہونا. ایک تاریخ سال میں 3 سال میں کئی بار آ جاتی, لیکن مجھے قرض لوٹانے کی توفیق نہیں ہوتی. کبھی کبھار تو ایسے ہوتا ہے کہ پوری زندگی قرض لے لی, اب تک قرض کی ادائیگی نہیں ہوئی, ایسے ہی مر گئے, قرض ابھی بھی باقی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم کھا کر جو دوسروں کا مال کھاتا ہے, فرمایا فقد اوجب اللہ لہ النار, ایسے شخص پر جہنم واجب ہے, جہنم میں داخل ہونا ضروری اور کمپلسری ہو گیا ہے ایسے شخص پر جو جھوٹی قسمیں کھا کر دوسروں کا مال کھاتا ہے. وحرم علیہ الجنہ, جنت حرام ہو گئی ایسے شخص پر جو جھوٹی قسمیں کھا کر دوسروں کا مال کھاتا ہے. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض, کہ لعنت ہے ایسے شخص پر جو زمین کے نشانات کو مٹاتا ہے. یہ زمین ہے, یہ باؤنڈریز ہے, یہ میری زمین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نشانات کو مٹاتا ہے نا, اس پر اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت. مطلب یہ ہے کہ میں نشانات کو مٹا کر دوسروں کی زمین کو اپنے حصے میں لے رہا ہوں, نہیں دوسروں کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ جما رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لعنت ہے اللہ رب العالمین کے ایسے شخص پر جو دوسروں کی جائیداد پر بری نظر رکھتا ہے, دوسروں کی جائیداد پر ناجائز قبضے جماتا ہے. تو آج کے زمانے میں شہر حیدرآباد میں اپنے آپ کو کاؤنسلر کہنے والا, اپنے آپ کو کارپوریٹر کہلانے والا, اپنے آپ کو اپنی کانسٹیٹوئنسی کا MLA اور اسی طرح سے MP کہلانے والا چودھری ہے, سیٹھ ہے, جو غریب عوام ہیں ان کی زمینوں پر ناجائز قبضے جما رہا ہے, ہلکی پھلکی رقم دے رہے ہیں, ڈرا دھمکا کر کے دوسروں کی زمین پہ ناجائز قبضے جما رہے ہیں, تھوڑے سے پیسے دے کر ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں. کبھی کبھار تو ایسے ہوتا ہے پیسے ہی نہیں دیتے, گئے دیکھا کہ زمین بالکل خالی ہے, مقدمہ دائر, کیس ڈال دیے کہ یہ زمین میری ہے, دعویٰ ہو گیا. آپ روپیے پیسے کھلا کر اس زمین کو اپنے حصے میں لے رہے ہیں. تو یہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے, ناجائز ہے. اب اس کے بعد جو احادیث ہیں ان پہ ذرا غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعیدیں سنائی ہیں ایسے لوگوں پر جو دوسروں کی جائیداد پہ ناجائز قبضے جماتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ ارضا بغیر حقها, جو دوسروں کی زمین پر ناجائز قبضہ جماتا ہے, فرمایا کلف ان يحمل ترابها الى المحشر, اللہ رب العالمین ایسے ظالم, ایسے غاصب انسان کو اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ جس زمین پر تو نے ناجائز قبضہ جمایا تھا اس زمین کو کھود. کیا کھود؟ جمایا تھا نا ناجائز قبضہ, یوسف کیا تھا نا, چل کھود. کھودنے کا حکم دیا جائے گا. ان يحمل ترابها الى المحشر, کھودنا ہی بس نہیں, کھودنے کے بعد کہا جائے گا کہ اس کی مٹی اٹھا اور اپنے کندھوں پر ڈال کر میدان محشر تک لے کر جا. اللہ اکبر. کتنی زمین کھودنا اور اس پوری زمین کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر میدان محشر تک لے کر جانا.
25 किलो का थैला हमसे उठाया नहीं जाता, हम गाड़ी पर रख कर लेकर जाते हैं। एक मटका पानी का हम उठाकर लेकर जा नहीं सकते, गाड़ी में रखकर लेकर जाते हैं। यहां तो लोग 20-20 एकड़, 25, 30, 10, 5, 6, 1, 2 इतनी बड़ी बड़ी जमीनों पे कब्जे जमा रहे, तो फिर इनका क्या आलम होगा। 2 हो गई सजाएं। अब आगे एक और सजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़लम क़ीद शिब्र मिन अल-अर्ज़, जिस शख्स ने एक बालिश्त जमीन किसी की नाजायज तरीके से हड़प लिया, कितना बालिश्त, स्पैन ऑफ लैंड, बिल्कुल कम, एकड़ की बात नहीं हो रही, बालिश की बात हो रही। जिसने किसी की जमीन से एक बालिश्त जमीन खा लिया, हड़प लिया, क्या होगा। फरमाया तू विक़हु मिन सब'i अरदीन, ये जो 7 जमीनें नजर आती हैं ना, इन पूरी जमीनों को, इन 7 जमीनों को जंजीर बनाया जाएगा, तौख बनाया जाएगा, जंजीर बनाकर उस जालिम के गले में लाद दिया जाएगा। जालिम के गले में लाद दिया जाएगा। सिर्फ यहीं पर बस नहीं, आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दूसरों की जमीन पर नाजायज कब्जे जमाता है, कहा खुसिफ बिही यौमल क़ियामति इला सब'i अरदीन, के कल क़ियामत के रोज उस शख्स को 7 जमीनों तक नीचे तक धसाया जाएगा। अल्लाह अकबर। उस जमीन को खोदना जिस जमीन पर नाजायज कब्जा जमाया, उस जमीन की मिट्टी को उठाना और मैदान महशर तक लेकर जाना, फिर उसके बाद इस पूरी जमीन को तौख बनाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 जमीनों का तौख गले में डाल देगा। और चौथी सजा यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 जमीनों तक नीचे तक अल्लाह रब्बुल आलमीन धसा देगा। वो अल्लाह की अदालत है, आपकी अदालत नहीं, आप चोरों की अदालत नहीं, आप वकीलों शकीलों को पकड़कर पैसे खिला करके मासूमों और गरीब आवाम की प्रॉपर्टियों पे नाजायज कब्जा जमाते हो, वो अल्लाह की अदालत है। आपका वकील पानी पिएगा उधर जाकर, कोई काम नहीं आएगा। आपकी अदालत यहीं की हद तक। एक मामूली सी और हकीर सी चीज के लिए दूसरे गरीब आवाम की प्रॉपर्टीज पे नाजायज कब्जा जमाना, ये कहां का इंसाफ है। जमाना है जमा लो, 4 दिन की जिंदगी है, फिर मरना है, अल्लाह की अदालत में हाजिर होना है, रब का मैदान होगा, तुम होगे जालिम और अल्लाह रब्बुल आलमीन होगा, फैसला करेगा। और तुमने जितने भी लोगों की जमीनों पे नाजायज कब्जा जमाया है, सब लोग तुम्हारे खिलाफ मुकद्दमा दायर करेंगे और जितनी भी वईदें सुनाई गई हदीस रसूल के अंदर, तमाम सजाएं तुम पर लाद दी जाएंगी और अल्लाह के इस अजाब से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, मन इद्दआ मा लैसा लहू फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने किसी ऐसी चीज का दावा किया जो उसकी है ही नहीं, जो उसकी है ही नहीं, मेरी प्रॉपर्टी नहीं, खाली देखी, मौके का फायदा उठाया, किसी वकील को बुलाया, मुकद्दमा दायर करवाया, पैसे खिलाया, केस जीत गया, उस जमीन को अपने हिस्से में ले लिया। नबी ने कहा फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, ऐसा शख्स अपना ठिकाना जहन्नम की आग में बना ले। ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत में हो नहीं सकता, वो जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले। तो मालूम ही हुआ कि दूसरों की जायदाद पे नाजायज कब्जे जमाना, चाहे वो एकर्स पे हो, बालिश्त हो या फिर उससे भी कम क्यों ना, अगर उतनी भी ज़मीन पर अगर हम नाजायज कब्जा जमाएंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त बड़ी सख्त है और अल्लाह की गिरफ्त से कोई बच नहीं सकता। तो ये कुछ अहम बातें थी कि हमारे माशरे में बड़ी आम है कि दूसरों का माल बड़े अच्छे अंदाज से नाजायज़ तरीक़े से हम खा रहे हैं और हम बड़े खुश हैं कि हमारे पास माल दौलत का रेल पेल है। हालांकि ये सूदी माल होगा, कहीं से ये यतीमों का माल होगा, कहीं पर गरीब आवाम की प्रॉपर्टीज़ होगी जिस पर हमने कब्ज़ा जमाए हुए बैठे हुए हैं। और रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें एक दूसरे का माल नाहक तरीक़े से खाने की जितनी भी शक्लें हैं, रब्बुल आलमीन उन तमाम सूरतों से हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा ले। रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को पाकीज़ा और हलाल कमाई कमाने और हलाल कमाई खाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिhi सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।